واقعہ کربلا 60 میں معاویہ کی موت کے بعد امام حسین نے یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے گریز کیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ چلے گئے اور 4 ماہ تک وہیں مقیم رہے۔ کوفہ کے لوگ جو زیادہ تر شیعہ تھے معاویہ کی موت پر خوش تھے اور انہوں نے امام حسین کو ایک خط لکھا کہ وہ اب بنی امیہ کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس سے بیعت کریں گے۔ امام حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھی وہاں اس صورتحال کی چھان بین کے لیے بھیجا۔ پھر کوفہ کے نئے حکمران عبید اللہ ابن زیاد کے اقدامات کے نتیجے میں لوگ خوفزدہ ہو گئے اور مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ امام حسین کوفہ میں ہونے والے واقعات سے بے خبر اپنے دوستوں کے ایما پر ذوالحجہ 60 میں کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خدا نے وہ کیا کرنا چاہا۔ اس سڑک کے وسط میں حرف ابن یزید ریاحی کی سربراہی میں کوفہ کی سپاہ نے کوفہ جانے والے قافلے کا راستہ روک لیا اور اس کے نتیجے میں یہ قافلہ اپنے راستے سے ہٹ گیا اور سن 61 ہجری میں محرم کے دوسرے دن کو کربلا پہنچے۔ عمر بن سعد کی کمان میں محرم کے تیسرے دن سے فوجیں کوفہ سے اس علاقے میں داخل ہو گئیں۔ محرم کے 10ویں دن کی صبح عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج تیار کی اور گھوڑے پر سوار ہے کر ابن سعد کی فوج کو خطبہ دیا اور ان سے اپنا موقف بیان کیا، جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعہ سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگو، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ لیکن امام حسین کو دوبارہ بتایا گیا کہ اسے پہلے یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ امام حسین نے جواب دیا کہ وہ کبھی خود کو غلام کی حیثیت سے سرنڈر نہیں کریں گے۔ یوں کربلا کی جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریقوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ دوپہر کے بعد امام حسین کی فوج کا بہت محاصرہ کیا گیا۔ امام حسین کے سامنے حسین کے ساتھیوں اور کنبہ کے قتل کے ساتھ وہ آخر کار تنہا رہ گئے اور اس کے سر اور بازو کو زخمی کر دیا اور اس کے چہرے کے بل زمین پر گر پڑے اور سنان ابن انس نخر شمر بن زی الجوشن نے ان کا سر کاٹ دیا۔ جنگ ختم ہوئی اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے لوٹ مار کی۔ ابن سعد نے میدان جنگ چھوڑنے کے بعد بنی اسد نے امام حسین اور دوسرے مقتول کو وہاں دفن کر دیا۔ امام حسین کا سر دوسرے بنو ہاشم کے سروں کے ساتھ قیدیوں کے ایک قافلے کے ساتھ کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ امام حسین کا قیام نقطہ یزید کی بیعت کے انکار سے عاشور کے دن آپ کی شہادت تک نقطہ 175 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار کے بعد مکہ کی طرف ہجرت تک 12 دن مدینہ میں رہے، 4 مہینے اور 10 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں صرف ہوئی۔ 2 محرم سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ اگر سفر اسراء اور قیام شام نیز 20 ہے تک واپس کربلا آمد کے مجموعی کم از کم 40 دن اور واپس مدینہ پہنچنے کے 20 ایام اضافہ کیے جائیں تو قافلہ حسینی کا کل سفر کم از کم 235 دن سے زیادہ کا ہوگا۔ امام حسین نے مکہ سے کوفہ تک 18 منزلیں طے کیں۔ ایک منزل منزلگاہ سے دوسری منزل تک کا فاصلہ 3 فرسخ تھا۔ شہدائے کربلا میں سے 8 شہیدوں کی مائیں کربلا میں تھیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے لخت جگر مظلومانہ شہید کیے گئے۔ حضرت علی اصغر کی والدہ حضرت راب اون بن عبداللہ بن جعفر کی والدہ حضرت زینب علیہا السلام، قاسم بن حسن کی والدہ رملہ نفیلہ نرگس نامی ولد، عبداللہ بن مسلم کی والدہ رقیہ بنت علی، عبداللہ بن وہب کلبی کی والدہ وہب،